بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گھروں میں استعمال ہونے والے کوکنگ آئل کی، جو ہمارے کھانوں میں روزانہ استعمال ہو رہا ہے، جو آج کل کے دور میں بڑھتے ہوئے دل کے اٹیک کی وجوہات میں سے ایک ہے۔ ویسے تو چینی بھی دل کے لیے بہت نقصان دہ ہے، مگر یہ آئل دل کے اٹیک کا رسک 20 سے 35% بڑھا دیتا ہے۔ اس آئل میں اومیگا 6 فیٹی ایسڈ پایا جاتا ہے۔ اس میں سویا آئل، کارن آئل، کنولا آئل، سورج مکھی کا تیل، بنولے کا آئل اور ایون سرسوں کا تیل شامل ہے۔ سرسوں کے تیل میں 42% اروسک ایسڈ پایا جاتا ہے، جو دل کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ اس میں اومیگا 9 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں، جن کی ہماری باڈی کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری باڈی میں ایسٹروجن کی مقدار کو بڑھاتے ہیں، جن سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اومیگا 6 فیٹی ایسڈ کا ایک برا ورژن بھی موجود ہے، جنہیں ٹرانس فیٹ یعنی بناسپتی گھی کہتے ہیں۔ بہت سے ممالک میں فوڈ انڈسٹریز اور ریسٹورنٹ میں اس کا استعمال بینڈ ہے۔ امریکہ کا ایک ادارہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن، جسے FDA کہتے ہیں، جو امریکہ سمیت پوری دنیا میں کھانے پینے کی چیزوں اور دوائیوں کی کوالٹی اور سیفٹی پر کام کرتا ہے۔ FDA نے ٹرانس فیٹ کو 2015 میں سیف فیٹ کی کیٹیگری سے نکال دیا تھا، لیکن پاکستان میں آج بھی بناسپتی گھی نہ صرف بیچا جا رہا ہے بلکہ بڑی مقدار میں گھروں اور ریسٹورنٹ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ٹرانس فیٹ باڈی میں کچھ کمپلیکیشنز کی وجہ بنتے ہیں، خون کی نالیوں کو سخت کرتے ہیں، یہ ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھا دیتے ہیں، سٹروک، ٹائپ 2 ڈائبٹیز، انسولین ریزسٹنس اور ایون کینسر، انفلامیشن، انفرٹیلٹی، بانجھ پن، آرتھرائٹس وغیرہ شامل ہیں۔ یہ باڈی میں LDL یعنی بیڈ کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں اور HDL اچھے کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں۔ بیڈ کولیسٹرول باڈی میں آٹو امیون ڈیزیز کی وجہ بنتے ہیں۔ پہلے لوگوں نے تو اسے قبول کر لیا تھا، مگر اب اویئرنیس آ چکی ہے، گھروں میں اسے بہت کم استعمال کیا جا رہا ہے، مگر بازاری کھانوں میں ابھی بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ صرف 2% ٹرانس فیٹ اگر آپ کی باڈی میں کھانوں کے ذریعے چلا جائے تو 20 سے 35% ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ ٹرانس فیٹ باڈی میں جا کر ہمارے سیلز کا حصہ بن جاتے ہیں۔ خون کی نالیاں سخت ہو جاتی ہیں۔ گھی بنانے والی کمپنیاں تو یہ دعویٰ کرتی ہیں یہ کھانے کے لیے بالکل سیف ہے، 0% کولیسٹرول ہے۔ یہ دیسی گھی، جانوروں کی چربی اور بٹر سے بہتر ہے، جو پہلے کھانا بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس کی جگہ بناسپتی گھی لایا گیا۔ اصل میں گھی کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے ایسا کیا گیا۔ اسے فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں، لمبے عرصے تک اسے سٹور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بٹر اور دیسی گھی کے معاملے میں ایسا نہیں تھا۔ گھریلو استعمال کے لیے مکھن اور گھی بنایا جاتا تھا، اور جتنا بنایا جاتا تھا اتنا استعمال ہو جاتا تھا۔ لوگ اسے زیادہ دیر تک نہیں رکھتے تھے، لیکن بزنس کے لیے آرٹیفیشل طریقوں سے اس کی شیلف لائف بڑھائی گئی۔ آپ کی صحت اور حالیہ دور کی امراض کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور بات جو آپ سے کرنا ضروری ہے، اگر آپ کسی بھی ریسٹورنٹ، فاسٹ فوڈ شاپ پر جاتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ ٹرانس فیٹ کھانے کے ساتھ آپ کی باڈی میں جائیں گے، جو آپ کی اور آپ کے بچوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ لہٰذا گھر پر کھانا بنائیں۔ ہاں، اگر کسی مجبوری سے باہر جانا پڑے تو کھانا ساتھ لے لیں، اور اگر باہر سے کھانا پڑے تو احتیاط سے کھائیں۔ پچھلے سال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO کی طرف سے گلوبل مورٹیلٹی کا ایک چارٹ سامنے آیا۔ چارٹ میں دنیا بھر میں ہونے والی اموات کا ڈیٹا شامل کیا گیا۔ چارٹ میں سب سے اوپر ہے موٹاپا۔ موٹاپے کا شکار لوگوں میں مرنے کا چانس 93% بڑھ جاتا ہے۔ پھر ہے اسموکنگ، سگریٹ پینے والے انسان کے جلدی مرنے کا چانس 80% بڑھ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کوکنگ آئل، کھانے کا تیل، جو ہمارے گھروں میں روزانہ استعمال ہو رہا ہے، جس میں شامل ہے سن فلاور آئل، کنولا آئل، کارن آئل، پینٹ آئل اور سرسوں کا تیل بھی شامل ہے۔ یعنی کہ کھانے کا تیل جلدی مرنے کا چانس 62% بڑھا دیتا ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا تیل ہانڈی میں ڈالنا بالکل بند کر دیں؟ جی ہاں، بالکل، ڈیٹا آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد بھی آپ نہیں رکتے تو یہ آپ کی چوائس ہے۔ میرا کام تھا آپ تک بات پہنچانا۔ بیماری کے بعد آپ سوپ پی سکتے ہیں، ابلی ہوئی سبزیاں کھا سکتے ہیں، تو ابھی بھی ممکن ہے۔ کبھی کبھار کھانا ہے تو ہیلدی فیٹ چونکہ مہنگے ہیں، بٹر، دیسی گھی، اولیول آئل، کوکونٹ آئل، یہ کم استعمال ہوں گے۔ اس طرح فیٹ باڈی میں کم جائے گا، جو جا رہا ہے وہ بھی ہیلدی۔ ایک عام انسان آن ایوریج 80 گرام تک تیل کھاتا ہے، جو 720 کیلوریز بنتی ہے۔ کیلوریز کو آپ بجلی کے یونٹ سمجھ لیں، یہ انرجی کا ایک یونٹ ہے،
اور آپ اپنی باڈی کو ایک گھر سمجھ لیں۔ اس گھر کو روزانہ نارمل فنکشن کرنے کے لیے 1800 سے 2500 انرجی کے یونٹس چاہیے۔ اس سے زیادہ کوئی کیلوریز کھاتا ہے تو شوگر، بلڈ پریشر، دل، جگر، خون کی نالیوں کی سوزش، انفلامیشن، موٹاپا، برین الزائمر، اندھا پن، فیٹی لیور، جوڑوں کا درد، کرونک کڈنی ڈیزیز اور کئی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب تیل کی صرف 720 کیلوریز کی بات کی جائے جو روزانہ کی ٹوٹل کیلوریز کا 32% بنتا ہے۔ صرف تیل سے اتنی کیلوریز مل رہی ہیں۔ ایک سموسے میں 400 کیلوریز ہوتی ہیں، ایک پیزا سلائس میں 600 کیلوریز ہوتی ہیں۔ اب ان چیزوں کو لوگ سنیک کے طور پر یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہاری، حلوہ پوڑی، چنے، حلوے، ان کھانوں کی کیلوریز بہت زیادہ ہیں کیونکہ ان میں تیل بہت زیادہ ہے۔ کھانے کی چیزوں میں کتنی کیلوریز ہیں ان کا ڈیٹا انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ جو فوراً ایکشن لینے کی بات ہے کہ آپ کھانا باہر سے کھانا بند کر دیں۔ دیکھیں بڑا سیدھا سا فارمولہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کی مقدار کو ناپ تول نہیں سکتے تو اسے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ گھر میں کون سی چیز کتنی مقدار میں ڈالی جا رہی ہے اسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ریسٹورنٹ میں کیا چیز کتنی مقدار میں ڈالی جا رہی ہے یہ جاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ باہر کا کھانا جتنی جلدی بند کر دیں اتنا اچھا ہے۔ کھانا کیری کرنے کی عادت ڈالیں، کھانا خود بنائیں اور سارا دن ساتھ لے کے چلیں۔ کھانے میں سے ایکسٹرا تیل اور چینی نکال دیں۔ یقین مانیں آپ ایک ماہ ایسا کر لیں تو رزلٹس دیکھ کر آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اگر آپ بیمار ہیں اور بیماری اگر کرونک سٹیج پر ہے تو سمٹمز کم ہو جائیں گی، اور انیشل سٹیج پر ہیں تو ریورسل شروع ہو جائے گا، یعنی سمٹمز غائب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام ہیلدی فیٹس مثلا دیسی گھی، مکھن، اولیو آئل، کوکونٹ آئل وغیرہ دوسرے بازاری کوکنگ آئلز اور بناسپتی گھی سے بہت مہنگے ہیں، اس کو بجٹ میں کیسے مینج کیا جائے؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ ہے، اتنا زیادہ ہیلدی فیٹس آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں، اس کو آپ اپنی کیلوریز کے حساب سے ڈیپ فرائی کیے بغیر انٹیک کر سکتے ہیں۔ ہاں ڈیپ فرائی کے لیے تیل کی ضرورت پڑے تو بازاری فیکٹری پروسیسنگ تیل اور بناسپتی گھی خریدنے کی بجائے خود سرسوں کے بیج خرید کر اپنے سامنے مشین سے تیل نکلوائیں۔ دیکھیں ہمارے کھانوں میں 4 چیزیں ہیں: دال، گوشت، سبزی اور پھل۔ دالوں کا بغیر گھی بہت اچھا سٹیو بن جاتا ہے، اس کے اندر گاجر، مٹر، پیاز اور دوسری سبزیاں ڈال سکتے ہیں، سبزیاں علیحدہ سے سٹیم ہو جاتی ہیں، نرم ہو جاتی ہیں۔ گوشت میں اگر چکن ہے تو یہ سکن کے ساتھ بنتا ہے، جب بن کے تیار ہوتا ہے تو آئل اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے جو اس کی سکن میں موجود فیٹ سے آتا ہے۔ اسی طرح بیف ہے، اسی طرح مٹن ہے۔ مچھلی کی اگر بات کی جائے تو اس کے اندر اپنا ہی فیٹ ہوتا ہے، وہ ایئر فرائی میں گرل ہو جاتی ہے، اس کا اپنا فیٹ ہی کافی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہیں تو اسے دوسروں تک شیئر کیجئے۔ اس ویڈیو تک اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔